يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا کے کسی بھی خطے، گوشے، کونے اور شہر میں رہنے والا ہو یا دیہات میں رہنے والا ہو، اس کی سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میں ہر طرح سے کامیاب ہو جاؤں اور کامیاب بن جاؤں۔ اور ہے بھی بہت اچھی بات، ہر انسان کو کامیاب ہونا بھی چاہیے، لیکن کامیاب کن چیزوں میں ہونا چاہیے اور کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ انسان کو پتہ نہیں ہے۔ کامیابی کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ دیکھو، آج دنیا میں ہم یہ بات ہر روز دیکھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان پریشان حال ہے۔ ساری دنیا مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ لوگ ذلت اور نفرت کی نگاہوں سے اہل ایمان کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایمان والا شخص اللہ رب العزت کے وہاں بڑا کامیاب شخص ہے، لیکن دنیا والوں کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی وقعت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے ذلیل ہونے کی، اس کے پسپا ہونے کی آخر وجہ ہے کیا؟ تو کچھ غور و فکر کرنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے اور نکل کر کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان نے اپنا تعلق قرآن سے چھوڑ دیا۔ اس کا تعلق جب تک قرآن کریم سے مضبوط تھا، اس وقت تک یہ دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان تھا، اور جب سے اس اہل ایمان نے اپنا تعلق قرآن سے کمزور کیا، اس وقت میں یہ دنیا کا ذلیل انسان ہے دنیا والوں کی نظر میں۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یعنی وہ اس وقت مسلمان تھے، قرآن پر عمل کر رہے تھے، تو ساری دنیا میں ان کی کیا تھی؟ عزت تھی، لوگ ان کی عزت کر رہے تھے، اور ہم ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اگر ہم بھی زمانے کی نظر میں معزز بننا چاہتے ہیں
دنیا والوں کی نظر میں معزز بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سے اس قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا پڑے گا، اس کو تھامنا پڑے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کے اندر حبل کے معنی تو رسی کے آتے ہیں، لیکن حبل سے مراد کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ حبل معنی رسی، اور یہاں پر جو مراد لیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ بھئی اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو لوگوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، اس کو واضح کریں، کلیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو آپ کھول کھول کر کے واضح کر کے وضاحت کے ساتھ بتلائیں کہ ہم نے اس کے اندر کیا نازل کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حبل سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ هو حبل، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس سے مراد کیا ہے؟ حبل اللہ، یعنی کہ اللہ کی رسی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی وضاحت کرتی ہے، جس کے اندر فرماتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، جس رسی کے ذریعے انسان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول اپنے حجرے سے تشریف لائے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام مذاکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے اور وہ قرآن کریم ہے؟ صحابہ نے کہا بھلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو خوش ہو جاؤ کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اور ایک سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے تم اپنا تعلق کس سے جوڑ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے قرآن کریم سے زیادہ افضل چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا کلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کو پڑھے، اس کے ذریعے وہ بہت آسانی سے اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کیا ہو سکتا ہے؟ قریب ہو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو؟
کون نہیں چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان باتیں کرے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں جو 6 مہینے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں گزارا کرتے تھے اور 6 مہینے اپنے گھر کے اندر رہا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے شکوہ کیا کہ بھئی آپ تو 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد میں گزارتے ہیں اور 6 مہینے کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتے، گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور اکیلے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کیا تم اس شخص کو اکیلا بتلاتے ہو جو شخص اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے، یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں، اس قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھیں۔ دیکھو اس قرآن کریم کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے بے انتہا اجر رکھا ہے۔ قرآن کریم کے ہم پر 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق۔ سب سے پہلا حق ہے اس قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان لانا، یقین رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ نازل کردہ کتاب۔ یہ اپنی طرف سے من گھڑت نہیں ہے، یہ بناوٹی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ یہ ایک بڑا موضوع ہے، اتنے کم وقت کے اندر اس کی ڈیٹیل کو بیان نہیں کیا جا سکتا، پھر کبھی اس کے مقصد کو بیان کریں گے۔ شارٹ آخر میں اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیوں نازل کیا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل کو پھر اور کبھی وقت میں بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے پاس سے نازل کی ہے اور کتنی مضبوطی کے ساتھ نازل کی ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے وہی چیز اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ اور اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کتنی تگڑی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ دنیا کے اندر جتنے ایڈیشن کتابوں کے چھپتے ہیں اور بنتے ہیں وہ آئے دن کیا ہوتے رہتے ہیں؟ چینج ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ کورس چینج ہوتا ہے نا کہ بھئی اس سال کیا ہو گیا؟ اسکول کا کورس چینج ہو گیا، اس سال جو ہے یہ والا سبجیکٹ بڑھ گیا، اس سال اس والے سبجیکٹ کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا سبجیکٹ ہمیں دیا، کتنی زبردست کتاب ہمیں دی کہ قیامت تک اس کتاب کے اندر کسی طرح کی تبدیلی اور ایک حرف چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ ایک حرف کی بھی گنجائش اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدلنے کی اور چینج کرنے کی نہیں رکھی۔ قیامت تک کے لیے ایسا بنایا کہ دنیا چاہے کتنی ترقی کر جائے، اس ترقی کے دور میں بھی اس کے قانون، اس کے لا اور اس کے احکامات کو بدلنے اور چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی جاتی ہے اپنے رول، اپنے اصول، اپنی ساری چیزوں کو کیا کرتی جاتی ہے؟ چینج کر دی جاتی ہے، کیونکہ انسان کا علم ایک محیط ہے، وہ اپنے ارد گرد کے جو ماحول دیکھتا ہے ان احوال اور ماحول کے اعتبار سے کیا بناتا ہے؟ قانون بناتا ہے، دفعات بناتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ غیر محیط ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ قانون کیا ہوتا ہے؟ ابدی ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنی شریعتیں آئیں، جتنے نبی آئے، جتنی کتابیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ ترمیم کی، ان میں کچھ تبدیلیاں کی، ان حالات کے اعتبار سے کہ بھئی ان لوگوں کو یہ والے احکامات دیے جائیں، اس نبی کو یہ احکامات دیے جائیں، اس امت کو یہ احکامات دیے جائیں، وہ ان کے لیے موضوع تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی امت کے احکامات دے دیے۔ زمانہ کتنا ہی تبدیل ہو جائے، دنیا کتنی ترقی کر جائے، اب اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور کوئی چینجز ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اتنی زبردست لی کہ اس میں رد و بدل تو دور کی بات، کوئی انسان اس کے جیسا، اس کے مشابہ اگر کوئی ایڈیشن تیار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے بسی کا اور اس کے عجز کا اظہار کر دیا۔
کہ اگر تم اس جیسا قرآن کریم کیا ایک سورت بھی پیش کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اس جیسا کلام تم پیش نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ہدایت والی کتاب جو کہ ایمان والے کے لیے نور مبین ہے، ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ بنایا ہے۔ اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، ان احادیث مبارکہ کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا۔ فوراً علماء کرام گرفت کرتے ہیں، یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اس حدیث میں کلام ہے، اس کے راوی جھوٹے ہیں، اس کے راوی پر فلاں الزام ہے۔ ایسے کام تھوڑی ہو رہا ہے دین کا، بڑی محنتیں علماء کرام نے کی ہیں، ایک ایک حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی صحیح سند کو پہنچایا ہے۔ قرآن کریم کا بدلنا اور قرآن کریم کا چینج کرنا تو دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ایک نقطے کی، ایک لفظ کی آمیزش نہیں کی جا سکتی۔ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس دین کی اور ان احادیث کی اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کریم ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلا حق اس قرآن کریم کا کیا ہے؟ اس کے اوپر ایمان لانا کہ یہ قیامت تک ہم لوگوں کے لیے ابدی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے۔ دوسرا حق اس قرآن کریم کا، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کے اوپر فضائل ہیں بہت۔ ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ کتنی نیکیاں دیتے ہیں؟ ان نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس دنیا میں نہیں چلے گا، کیونکہ یہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے، اس دنیا میں یہ کرنسی نہیں چلتی ہے، اس لیے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 روپے ملیں گے تو شاید ہمارا کوئی گھرانہ ایسا خالی ہوتا جس میں بچے، بچیاں، مرد، عورت، جوان، بوڑھے حافظ قرآن نہ ہوتے اور قرآن کریم کو نہ پڑھتے۔ کیوں؟ کہ بھئی ایک حرف پر کتنے روپے ملیں گے؟ 10 روپے ملیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 روپے کا نہیں بلکہ 10 نیکیوں کا ذکر کیا، جس کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، بلکہ کب پتہ چلے گا؟ جب آخرت میں ہمیں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس چیز کو میں اور ڈیٹیل میں سمجھاتا لیکن شارٹ کر کے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حرف پر کتنی نیکیاں دیتے ہیں؟ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن کریم کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوڑا نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو سیکھتا ہے تو ایک آیت کا سیکھنا قرآن کریم کی 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل۔ کتنی رکعت نماز؟ 100 رکعت نماز نفل آپ روزانہ پڑھیں اور ایک آیت آپ قرآن کریم کی سیکھیں تو قرآن کریم کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے کہ جو شخص قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر دیتے ہیں۔ اور جو شخص قرآن کریم کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنے اجر دیتے ہیں؟ 2 اجر دیتے ہیں۔ کتنے اجر دیتے ہیں؟ 2 اجر مانے ثواب۔ ایک تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں، اور ایک اس کو جو پڑھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس قرآن کریم کے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری عمر اتنی ہو گئی، میں کیسے پڑھوں گا، میری زبان نہیں پلٹتی ہے، میرے لیے مشکل ہے۔ نہیں میرے دوست، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو تو آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کے اندر غور و فکر کرنے والا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کریم کو کیا کریں؟ سیکھیں۔ اس دور میں، اس ڈیجیٹل دور میں تو قرآن کریم کا سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ ہم پڑھنا نہ جانتے ہو، سن سن کے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ بھائی بہت سارے نابینا لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہے؟ حافظ ہے۔ دیکھا ہوگا نا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے ان کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ کیا ہے؟ حافظ ہے۔ تو انہوں نے کیسے یاد کیا؟ سن سن کے انہوں نے یاد کیا۔ ہم اپنے موبائل میں کوئی بھی آڈیو ویڈیو قرآن کریم کی لگائیں۔ دیکھو قرآن کریم ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ کوئی انسان کسی بھی مسلک کو ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کو فالو کر رہا ہو، قرآن کریم کے اندر اس نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے۔ قرآن کریم ہو بہو ہر مسلک کے اندر، ہر مذہب کے اندر، ہر فرقے کے اندر ویسا کا ویسا ہی ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چاہے وہ شیعہ ہو، یہ میں اختلافی بحث نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، شیعہ ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، اور جتنے بھی فرقے اور مسلک ہو سکتے ہیں، ہر مسلک کے اندر قرآن کریم کیا ہے؟ سیم سیم۔ لہٰذا ہمیں قرآن کریم کو، اگر اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی استاذ کے پاس جا کر کے اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قرآن کریم کو آئیڈیو اور ویڈیوز کے ذریعے سن کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ یاد کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس قرآن کریم کے ایک حرف پر نیکیاں انسان پڑھتا ہے تو بھی ملتی ہیں، اور سمجھ کر پڑھتا ہے تو بھی ملتی ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی قرآن کریم ہماری زبان میں نہیں ہے، ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا، اس سے کیا فائدہ؟ اس سے فائدہ ہے، اس قرآن کریم کے پڑھنے سے آپ کا دل منور ہوتا ہے، آپ کے دل کو روشنی ملتی ہے، آپ کے بدن کو تازگی ملتی ہے، آپ کے اندر نیکی کا دائیا اور مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذکر کے ذریعے، اس کی تلاوت کے ذریعے آپ کو ہدایت دیتے ہیں، آپ کو سیدھے راستے پر کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے آپ کو سیدھے راستے کی کیا کرتا ہے؟ رہبری کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو لوگ اس قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم کی اور بڑے اجر کی بشارت سناتا ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا الف لام میم کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اور دیکھو الف لام میم، قاف صاد نون، الف لام میم را، یہ جو حروف قرآن کریم کے اندر آتے ہیں نا، سورتوں کے شروع میں بہت ساری، پہلے بارے میں بھی آیا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم، یہ وہ حرف ہیں جن کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے۔ دنیا سے بڑا سا بڑا محقق، مدقق، مفسر، کسی نے آج تک ان الفاظ کے معنی بتائے نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معنی اور مطلب نہ بتا کر کے دنیا کو عاجز کیا ہے کہ تم پورے علوم کے اوپر عبور حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا راز اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کریم کے اندر ان 3 حرفوں کی مثال دی کہ ان 3 حرفوں پر، الگ الگ حرفوں پر تمہیں نیکی ملتی ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ جیسے ان الفاظ کے، ان حروف کے معنی پتہ نہیں ہیں، اس کے باوجود تمہیں ان حروف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو پورے قرآن کریم کو اگر آپ بے سمجھے بھی پڑھو گے تو بھی آپ کو کیا ملیں گی؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اگر ہم غور کریں تو الف جو ہے نا، الف یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ خود 3 حرفوں سے مل کر کے بنا ہے، الف لام اور فا۔ اس اعتبار سے آپ کو اس ایک حرف پر پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ الف ہم نے بولا تو اس کے اندر 3 حرف کا ہم نے استعمال کیا، الف لام اور فا۔ اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کے پڑھنے پر ہمیں کتنی نیکیاں مل رہا ہے؟ دے رہا ہے 30 نیکیاں دے رہا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا لام، تو یہ لام 3 حرفوں سے مل کر کے بنا ہے، لام الف اور میم، پھر ہمیں 30 نیکیاں مل گئی۔ پھر ہم نے میم پڑھا تو میم خود 3 حرفوں سے مل کر کے بنا ہے، میم یا میم، پھر ہمیں 30 نیکیاں مل گئی۔ اس اعتبار سے ہمیں ان 3 حرفوں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکیوں سے نواز دیا؟ 90 نیکیوں سے نواز دیا۔ چھوٹی موٹی بات ہے، کتنا بڑا۔ اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا اعزاز فرمائیں گے اس قرآن کریم کا، قرآن کریم پڑھنے والے کا۔ یہ قرآن کریم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن صاحب قرآن کے بارے میں شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو بخش دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے، میری کیا کیا کرتا تھا؟ تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قرآن شریف پڑھنے والے سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ قرآن کریم پڑھتا جا جس طرح سے تو دنیا کے اندر پڑھتا جا، اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیرا آخری درجہ، تیری آخری بلڈنگ، عمارت، منزل وہی ہوگی جہاں تیری کیا ہوگی؟ آخری آیت ہوگی۔ کسی کو 10 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 10 منزلہ بلڈنگ دے دیں گے۔ کسی کو 20 آیتیں یاد ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 20 منزلہ بلڈنگ دے دیں گے۔ کسی کو پورا قرآن کریم یاد ہے، پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، تو کتنی اونچی بلڈنگ اس کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ دنیا کے اندر نام چلتا ہے نا برج خلیفہ کا، سب سے بڑی دنیا کی سب سے اونچی منزل ہے، بلڈنگ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے آخرت کے اندر سب سے بڑی بلڈنگ دیں گے، اس کا کتنا نام ہوگا؟ لوگ کتنے فخر سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دی ہے؟ سب سے بڑی منزل اور سب سے بڑی بلڈنگ دی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا رشتہ قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر جوڑنا چاہیے، اس سے مضبوط کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنا۔ تیسرا حق ہے اس قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا،
دیکھو ہم عام لوگ ہیں، ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہم اس کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی شکل بنانا چاہیے کہ جس کے ذریعے قرآن کریم ہمیں سمجھ میں آئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ تو اس قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کرنا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکروا اولو الالباب، ہم نے اس بابرکت کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کے اندر کیا کرو؟ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہنا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے۔ تو ہم خود غور و فکر نہیں کر سکتے، ہم کسی صاحب استطاعت قابل باصلاحیت عالم دین کو پکڑیں، اس سے یہ کہیں کہ بھئی آپ ہفتے میں کم سے کم ایک دن فلاں وقت کے اندر ہم اپنا فارغ وقت کر کے آئیں گے، آپ ہمیں قرآن کریم سمجھائیں، ہمیں سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم باقاعدہ اس کا ایک نظام بنائیں تو ہمیں قرآن کریم کے بارے میں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے، ہم سے قرآن کریم مطالبہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور دیکھو جو شخص قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق وعید بیان فرمائی ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جس دکان میں تالا لگا ہوا ہو وہ دکان لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے بلکہ بند پڑی ہے، کوئی بند دکان پہ کوئی جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ تو ہمارے دلوں پر کیا تالے لگے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی کوششیں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو پہلا حق ہے قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا، دوسرا حق ہے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا، اور چوتھا حق ہے اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کتاب کا اتباع کیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو مانا جائے۔ تو یہ کب ممکن ہوگا؟ اور اس کو پڑھ کر کے تقوی اختیار کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر کیا ہو؟ برسے۔ تو اس کتاب کے اوپر عمل کرنا کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اس قرآن کریم کو کیا کریں گے؟ سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم دینی حلقوں میں بیٹھیں گے، دینی ماحول میں بیٹھیں گے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، قرآن کریم کو سیکھیں گے، تب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی نا، کہ اس کے بغیر آ جائیں گی؟ بھئی یہ قرآن کریم جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات کا مطلب ہمارے زندگی جینے کا دستور ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی جینے کے قانون بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر حد بندیاں بیان فرمائی ہیں کہ کسی بھی چیز کی کیا حد ہے، اس کے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں، زندگی جینے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ یعنی کہ ہماری ضرورت سے متعلق دیکھو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائیں۔ بھئی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کے ڈاکٹری کورس ہوتے ہیں نا، ان کی کتابیں ہوتی ہیں، بغیر وہ ڈاکٹر کی کتابیں پڑھے ہوئے ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ بغیر انجینئرنگ کی کتاب پڑھے ہوئے انجینئر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ اور جتنی بھی دنیاوی ترقیات ہیں، بھئی کوئی انسان اگر جج بننا چاہے تو وہ بغیر قانون کی کتاب پڑھے ہوئے جج بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو ایسے ہی اگر ہم حقیقی معنی میں انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم بغیر قرآن پڑھے ہوئے انسان نہیں بن سکتے۔ بظاہر ہم شکلاً انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس طرح کا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کا انسان اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کو کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اس کی اتباع کرنا پڑے گی۔ اپنے مشغولی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت اس کے سمجھنے سیکھنے کے لیے نکالنا پڑے گا۔ تو چوتھا قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا، انفرادی طور پر بھی عمل کرنا اور اجتماعی طور پر بھی عمل کرنا۔ انفرادی طور کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی پرسنل ذات سے اس قرآن کریم کا کیا مطالبہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا۔ اجتماعی طور پر یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی پوری امت سے یہ قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے، تو ہم لوگ اس کے اوپر کس طرح سے عمل کریں۔
پانچواں حق اس قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے دعوت کے مشن کو، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک شخص تک اس قرآن کریم کے پیغام کو پہنچایا اور صحابہ کرام کو کہا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، اگر ایک آیت بھی تمہیں پہنچی ہے تو پہنچا دو۔ آج تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ قرآن کریم ہمیں چھپا چھپایا خوبصورت نسخے کی شکل میں مل گیا، پڑھانے والے ہمیں مل گئے، سکھانے والے ہمیں مل گئے۔ صحابہ کرام کو تو تنہ تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سکھایا، اور انہوں نے قرآن کریم کو کیسے محفوظ کیا، ہم ان کی قربانیوں پر قربان جائیں۔ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صحابہ کرام نے کتنی جد و جہد سے اس قرآن کریم کو سیکھا اور اس کو محفوظ فرمایا۔ آج تو اور ایسا ڈیجیٹل دور آ گیا کہ ہم قرآن کریم کا نسخہ اپنے ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، قرآن کریم کو ہم اپنے موبائل کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہونے کی حالت میں قرآن کریم کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ پڑھنا نہیں آتا ہے، سورتیں باقاعدہ قرآن کریم میں پاروں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ آڈیو کی شکل میں موجود ہے، ہم ان کو سن سکتے ہیں، سن کے ہم یاد کر سکتے ہیں۔ بھائی جب بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے تو اس کو 2 کا ٹیبل رٹایا جاتا ہے کہ نہیں رٹایا جاتا ہے کہ وہ ویسے ہی سمجھ کے پڑھتا ہے، بلکہ رٹنے سے وہ یاد کر لیتا ہے۔ جب بچہ 2 کا ٹیبل رٹ کر کے یاد کر سکتا ہے، میڈم کے اور ٹیچر کے بار بار پڑھانے سے اس کو حفظ یاد ہو جاتا ہے، تو اس قرآن کریم کے آڈیو کو اگر ہم بار بار سنیں گے، 10-15 بار سنیں گے، تو ہمیں آیت یاد نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں، ان 5 حق کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں ان قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس قرآن کریم کا مطالبہ جو ہم سے ہے وہ کیا ہے؟ اس مطالبے کے متعلق ہم اگلے ہفتے گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر بنیادی طور پر کن چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ تھوڑا سا شارٹ میں سمجھ لیں، بنیادی طور پر 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت۔ ان 3 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بنیادی طور پر کیا ہے۔ اس کے اندر پھر سارے احکامات ڈیٹیل کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب